السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ ہمارے کل کے ایپیسوڈ میں گورننس پہ بات ہوئی تھی، حکومت اور پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے تھے، اور وہی سوال روز بروز مزید گھمبیر اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہم کچھ تذبذب دیکھ رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ لانگ مارچ اور استعفوں کے اعلان پر ڈٹا رہے گا یا پھر مذاکرات کی راہ اختیار کرے گا، اس میں حکومتی دلچسپی کا بھی گہرا کردار ہوگا۔ اور اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے، فرض کر لیتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اور ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے دیگیں بھی چڑھائیں گے اگر استعفے سامنے آ جاتے ہیں، تو پی ڈی ایم کے بغیر ضمنی انتخاب کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس پر تو اپوزیشن کے اندر بھی کچھ نہ کچھ شش و پنج پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2021 کو معاشی استحکام کا سال قرار دے رہے ہیں، تو کیا حکومت کا جو بقیہ دورانیہ ہے حکومت کا وہ ماضی کے خلاف پر کر دے گا؟ یا صاحب اس میں سے آپ کس بات کو ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ اپوزیشن کے استعفوں کا انتظار تو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ضمنی انتخاب ہوگا بغیر پی ڈی ایم کے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، بات سنیں، پہلے کچھ لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے دوستوں کا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پروگرام میں ہم کوئی اصول اب کچھ وہ ہوتا ہے نا، رولز آف دا گیم، وہ ہم وضع کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لاہور جلسے کا آپ ذکر جو ہے نا وہ کرنا آپ چھوڑ کس بات کے لیے کریں گے ویسے؟ اب یہ دیکھیں نا، لاہوریے آئے یا نہیں آئے، جی ہمارے جو دوستوں کی کیفیت ہوتی ہے جب لاہور جلسے کی بات کرتی ہے، وہ مطلب میں نے تو جو حالت دیکھی ہے یہاں لاہور آ کے استعفیٰ کہ ڈپریشن کیا ہونا ہے، تقریباً رونے کی کیفیت یہاں پہ۔ آپ نے ایک دن پہلے پریڈکٹ کیسے کر دیا تھا؟ نہیں، پر میں نے رونے کی کیفیت دیکھ لی کہ پی ڈی ایم لوگ نہیں آئے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ یہ جو لاہور کے جلسے کی ہے، اس کا ذکر اس پروگرام میں آپ چھوڑتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، اس نے لاہوریوں کو دیکھا، اس نے پورے پنجاب کو لتاڑ دیا، غصہ جلسے پہ کہاں نکال رہے ہیں غصہ؟ پورے کے پورے جلسے پہ۔ دوسرا جو اصول وضع ہونا چاہیے ہمارے یہ استعفوں کا آپ ذکر چھوڑ دیں، یہ بھی خواہ دل خراب کرنے والی بات ہے لوگوں کی۔ مطلب ہے کہ آپ جب یہ جو ایک دو چیز آپ ایسی بیان کرتے ہیں، غصے کا عالم جو ہے ہمارے دوستوں میں، جب نجی محفلوں میں کہہ رہا ہوں، میں اس پروگرام کے حوالے سے میں کسی کا ذکر نہیں کر سکتا، توبہ توبہ، وہ لگتا ہے کہ لڑنے پہ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اب انہوں نے دیا نہیں دیا فلانا، دیکھیں نظام اس ملک کا خراب ہو چکا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ گود میں لیتی تھی، وہ جو پلاسٹک کا دودو والا نہیں ہوتا، فیڈر، وہ تو فیڈر سے وہ سارا کچھ کرتی تھی، نرش کرتی تھی ان کو۔ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اجلال حیدر زیدی ہمارے دوست تھے، مرحوم ڈیفینس سیکرٹری، اس کے اینٹی روم میں یہ سارے لندن براستہ جو انقلابی انتظار کر رہے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں، سارا وہ اچھے تھے۔ آئی جی آئی بنتی تھی، جنرل حمید گل جو تھے وہ فلسفہ دان تھے، تھیوریٹیشن تھے، منصورہ ساتھ ہوتی تھی، منصورہ کو حصہ ملتا تھا، لاہور کی سیٹوں میں حصہ ملتا تھا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا ذرا۔ اور وہ دن تھے، یہ جو مقتدرہ اور اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا، یہ کوئی اصول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ وہ مقتدرہ جو تھی محب وطن تھی، قومی مفاد کے عین مطابق کر رہی تھی، اب جو ہے خراب ہو گیا۔ اب ہمیں مجبوراً انقلاب کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ پنجاب جو ہے جاگ اٹھ، پہلے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ ایک نعرہ لگتا تھا، اٹھ پنجاب، کیا جاگ پنجاب، جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، تینوں پگ نو، وہ تھا پیپلز پارٹی۔ اور ستیہ ناس ان پی ٹی آئی والوں کا، ہم جو کرتے تھے وہ پیپلز پارٹی یہ اور وہ قدرتی تھی، ایسے ملا دیتا کہ ٹھا کر کے وہ ایسے اکٹھے آپ جائیں گے، وہ 27 دسمبر کو اکٹھے جا رہے ہیں، جی بالکل جا رہے ہیں، پی ایم ایل این کا وفد جائے، یہ دن بھی آنا تھا۔ اور بات سنیں، وہ جو دن تھے جب حسین حقانی نون لیگ کے ساتھ تھا، فوٹویں کس کی ہوتی تھی، میں تو نام بھی نہیں کسی کا لے سکتا، فوٹویں کس کی، جسم کس کا، چہرے کس کے، وہ دن تھے۔ ہوائی جہاز سے وہ لیفلیٹس گرائے جاتے تھے، آج وہ جا کے وہی جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں،
और सत्यानाश। तो ये 2-3 चीजें का हमें माइनस कर देनी चाहिए। आप ये ख्याल रखें कि ऐसी चीजों का जिक्र ना करें, कुछ लोगों का ख्याल करना चाहिए। साहब के बकौल ये माइनस कर देनी चाहिए, ये बहस ही फजूल है। और उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं इस्तीफे जेबों में रह जाएंगे। देखिए, ये अगर असूल बीच से माइनस कर दें तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी और ये प्रोग्राम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, बात ये कि मुसलसल 2 रोज से एक बात हो रही है, ये सब कुछ जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। और जमहूरी सिस्टम में हुकूमत का अपना रोल है, अपोजिशन का अपना रोल है। और वो जो माजी की मक़तूदरा की बात हो रही है और आज की मक़तूदरा की बात हो रही है, देखिए बात ये कि ये मक़तूदरा इस मुल्क की एक बड़ी सियासी हकीकत है। और यही तो आज सबसे बड़ा डिस्कशन पाकिस्तान के लोगों में हो रही है कि अगर यही सिलसिला इसी तरह चल रहा है तो फिर रिजल्ट्स नहीं आते। इसलिए कि फिर हुकूमतें बजाय 22 करोड़ आवाम की वेलफेयर पे तवज्जो देने की, मक़तूदरा को खुश रखने की कोशिश, राज़ी रखने पे कोशिश करें। ये कहा जाए कि वो ऊपर है या नीचे है, पाकिस्तान के गली मोहल्ले के लोगों से जाके पूछ लें कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। पाकिस्तानी लोगों में, पाकिस्तान के मीडिया ने इतना शऊर पैदा किया है। देखिए, हमें बतौर जर्नलिस्ट इशूज़ की बात करनी चाहिए कि मुसलसल एक बात करें कि जी जलसा अच्छा था या बुरा था। बात है कि ये भी सारा इसी सिस्टम का ही हिस्सा है। और आज भी वही वहाँ पर उलझे बैठे हैं। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि अगर अपोजिशन का जलसा नाकाम हो गया है तो फिर तो सत्ते खैर है इस हुकूमत की, फिर तो उसे कोई ख़तरा होना भी नहीं चाहिए। और वो जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा है कि उन्होंने 2021 को मुआशी इस्तेहकाम का साल करार दिया है, ये खुश आइंद बात है। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान के इश्यूज़ जो हैं, जो सुलगते हुए इश्यूज़ हैं, वो कुछ और हैं। लेकिन आप अपने ऊपर अपोजिशन का बुखार सवार करके आप अपने आप को सरखरू करने की कोशिश करते हैं। और तर्जमान जो है वो तो इलेक्टेड भी नहीं है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि लोगों की हालत ज़ार क्या है, कि उनकी बेचारों की चूल्हा भी जल रहा है या नहीं जल रहा। तो जो इलेक्टेड लोग होते हैं, मैंने हमेशा कभी तफरीक नहीं की कि जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबरान हैं या किसी और पार्टी के, उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान के रियल इश्यूज क्या हैं, इसलिए कि वो वोट लेके आए होते हैं। और ये तमाशा इस मुल्क के अंदर के जी मक़तूदरा अब उनके साथ थी, अब इनके साथ रही है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी अमल तो चल रहा है, लेकिन वो डिलीवर क्यों नहीं करता है, इस पे तो कभी पार्लियामेंट के अंदर संजीदा बहस होनी चाहिए कि जो पार्टीज़ अपने मंशूर और प्रोग्राम के तहत आती हैं उसके बाद वो सब कुछ हवा में तहलील हो जाता है। देखिए, मैंने कल जो बात कही थी, मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि एक तीसरी पार्टी का तजर्बा कौम ने किया था। माजी की 2 पार्टीज़ को हमने यहाँ पर बड़ा ही रुकेदा और हमने कहा कि ये जब आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, यहाँ पर गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें थी। वो जो 1 करोड़ नौकरियों की बात थी, लोगों को कम से कम उम्मीद और आस थी। क्या आज लोगों को उम्मीद? देखें, टेक्सटाइल सेक्टर की बात है, मैं समझता हूँ कि ये भी खुदा की कुदरत के ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हुआ और इस हुकूमत को किसी हद तक सहारा मिला। लेकिन जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज में जब तक आप सरखरू नहीं होंगे, अपोजिशन का बुखार अपने सर पे सवार करके आप सरखरू नहीं हो सकते। और रवायत क्या है, हुकूमत आज़ाद हो जाएगी ना। बात है कि पाकिस्तान के अंदर कभी हुकूमत रिपीट नहीं हुई, हुकूमत कभी रिपीट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर मुस्लिम लीग नून की आ गई, फिर इनकी आ गई। अब तीसरा तजर्बा कौम ने देख लिया कि इस तजर्बे से ये था कि ये माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ थी। अब जनाब प्राइम मिनिस्टर खुद बताते हैं कि जी मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, और वो 70% कैबिनेट तो वही है ना जी, जो जनरल मुशर्रफ। 2.5 साल हमने देखी, आइंदा के 2.5 साल बताएं प्रोफेसर। देखिए, मसला आइंदा के 2.5 साल का ये नहीं है कि मुक़्तदरा का क्या रोल होना चाहिए और पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए। शिकायत ये है कि वो हमारे हक में क्यों नहीं है। देखिए ना, जब तक हमारे हक में था हम चुप थे, हमें कोई एतराज़ नहीं था, बड़ा दुरुस्त था। जब वो नहीं सूरत हाल है आपके एडवांटेज में, तो फिर आप उस पर असूलों की बात कर रहे हैं, कायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि लॉजिक बड़ी सिंपल है। अगर आप हमें नहीं खेलने देंगे, हम किसी को नहीं खेलने देंगे। ये है इस वक्त अपोजिशन के लॉजिक, जो कि अफसोसनाक है। इसलिए कि जो है, अगर आप चाहते हैं कि सियासी अदारों की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट एक मरकज़ी किरदार अदा करे, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की बुनियादी काम करे आज़ादाना तौर पर, तो पार्लियामेंट के अंदर आके तो बैठिए ना, और कोई
کام کیجئے نا, ایک دوسرے پہ الزامات لگانا. پارلیمنٹ کے آپ اجلاس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, ٹی وی پہ آتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے. اور انفارچونیٹلی ہمارے اچھے بھلے پولیٹیشین, ان میں سے کچھ سپوزڈلی پڑھے لکھے بھی ہیں, وہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں ہسٹری کی نکال کے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کون کیسا کام کر رہا ہے یہ پولیٹیشین فیصلہ نہیں کریں گے, یہ مقتدرہ فیصلہ نہیں کرے گی, یہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو انڈیپینڈنٹ ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, جو تجزیہ کرتے ہیں اور جو مطالعہ کرتے ہیں نہ صرف پاکستان کا بلکہ ایسے بہت سے ممالک کا جہاں اسی قسم کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. تو پاکستان میں مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ استعفے ہوں گے. اول تو استعفے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ایک دوسری بحث ہے, استعفے ہو بھی جائیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پارلیمنٹ کو آپ گرا بھی دیں غیر پارلیمانی طریقے سے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس لیے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں غیر جمہوری طریقے سے جمہوریت نہیں آ سکتی. اگر اپوزیشن نے کچھ حاصل کرنا ہے تو پروفیسر مقتدرہ کے کردار ہونا چاہیے سیاست میں یا نہیں ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو یہ مطالبہ بنتا نہیں ہے, ماضی میں وہ کیونکہ اسی کی آشیرواد نہیں, یا تو معافی مانگے نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم معافی مانگتے ہیں فلاں چیز تھی, ایڈمٹ تو کریں نا, ایڈمٹ کریں کہ آپ حصہ رہیں. ایڈمٹ نہیں کرتے نا, بالکل آپ اس کے وہ تو ہمیں تو جو ہے نا پتہ لگا ہے کچھ اور سورسز سے, ہم سیاستدانوں نے تو آج تک کبھی ایڈمٹ نہیں کیا ہے, ہمیں تو اور سورسز سے پتہ ہے, ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہے جو ہم یہاں ذکر نہیں کر سکتے, بالکل ذکر نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ سیاستدان وہیں کامیاب ہوئے ہیں جہاں دو تین چیزیں ہوئی ہیں. بالکل آپ پاکستان کو چھوڑ کے اور جگہ مطالعہ کر لیں. نمبر 1 ایک منیمم ایگریمنٹ کہ ہم نے نظام کو کس طرح چلانا ہے, گرانا نہیں, ایگریمنٹ گرانے کے لیے نہیں, چلانے کے لیے. نمبر 2 پارلیمنٹ جو ہے اپنے آپ کو ایک مؤثر ادارہ ثابت کرے. جب تک آپ ایک کریڈیبل سیولین آلٹرنیٹیو نہیں کریٹ کرتے تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اگر آپ ایک دوسرے کو لہو لہان کر کے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے اپوزیشن کو بے معنی کرنا ہے, اپوزیشن سمجھتی ہے گورنمنٹ کو, یہ تو کھیل جاری ہے, دائرے میں جاری ہے, تو یہ کھیل جاری رہے گا, حاصل کچھ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھے اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں خبر, لیکن ہم ابھی تک ایسا کسی کی طرف سے ہوتا دیکھ نہیں رہے. ابھی جماعت اسلامی کے سراج الحق کہتے ہیں پی ڈی ایم ہوائی فائرنگ کر رہی ہے, اور ہم نے سنا بھی کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے, جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے لیے سبھی یکسو ہیں کہ اس میں حصہ لینا ہے, لیکن پھر اس کے بعد ریزائن بھی کرنا ہے. کس کروٹ بیٹھے گا یہ اونٹ, اور کب تک آپ کے خیال میں پریکٹیکلی ایسا ہوگا؟ دیکھیں اونٹ جو ہے وہ صبح بڑی سیدھی کروٹ بیٹھ رہا ہے. آج جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے جو ہے حمزہ شہباز, ان کا پروڈکشن آرڈر ایشو ہو گیا ہے. صبح وہ پنجاب اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, اپنی ان کی حیثیت ہے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن, اور بہت بڑی خبر ہوگی کہ جب صبح وہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن جائیں گے اور بجائے سیشن اٹینڈ کرنے کے وہ سیدھے چودھری پرویز الہی صاحب کے دفتر میں جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ چونکہ ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے, ہم موجودہ اسمبلیز کو اچھا نہیں سمجھتے, لہٰذا میں اپنی اس پوزیشن سے اور اپنی ممبر اور نیشنل اسمبلی سے پروونشل اسمبلی سے میں استعفیٰ دیتا ہوں. دیکھیں خبر جو ہے لاہور میں آپ کے پاس بھی ہوگی, سلمان غنی صاحب کے پاس بھی ہوگی. جو ہماری بات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این ایس سے, جس ایریے سے میں بلانگ کرتا ہوں, پورے ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تمام سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہوئی ہیں. باقی بھی ان کے جو سراؤنڈنگ وہاں پہ ہماری ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹس ہیں. تو جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات کا وہ خدشہ کرتے ہیں, وہ اپنی لیڈرشپ سے دائیں بائیں سے یہ سوال ضرور پوچھوا رہے ہیں کہ حضور آپ نے استعفے لے لیے, اچھی بات ہے, ہم نے آپ کو استعفے دے بھی دیے, خدا را یہ حقیقت میں آگے مت دے دیجئے گا, یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ ضمنی انتخابات آپ کروا دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے حصہ بھی نہیں لینا. ہماری کانسٹیچوئنسی بیس پولیٹکس ہوتی ہے, اور ہم اگر اس سسٹم سے نکل گئے تو بھئی ہم کیسے کانسٹیچوئنسی میں رہیں گے. لہٰذا یہ والی جو بات ہے یا صاحب بار بار کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیشن ہے, سلمان غنی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا. اگر یہ اپنا کوئی بندہ ریزائن کر دیتا ہے, سیٹ چھوڑتا ہے, تو کیسے وہ اپنی پولیٹکس کو آگے کرے گا. ضمنی انتخابات کی بات, اس سے پہلے ہم نے گلگت بلتستان کے اندر انتخابات دیکھے, تمام موجودہ سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا, بھرپور حصہ لیا, الیکشن لڑا, الیکشن کے نتائج کو مانا, حلف لیا, اور وہاں پہ اسمبلی موجود وہاں پہ چل رہی ہے ابھی جی بی کے اندر. ابھی یہ جو 8 جو سیشن اجلاس ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر, اور 8 جو یہ جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں,
تو اس میں بھی تمام یکسو ہیں کہ ہم نے الیکشن کا حصہ لینا ہے. تو بنیادی سوال جس کے اوپر بحث, چونکہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے پورے میڈیا کو, پورے اپنے سپورٹرز کو اور عوام کو ایک چیز کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم استعفے دینے جا رہے ہیں, اور یہ سسٹم چونکہ بالکل نااہل ہے, نالائق ہے, چل نہیں پا رہا, لہٰذا ہم اس سسٹم کو کا ریپ اپ جو چاہتے ہیں وہ طریقہ کار بالکل نہیں بتا رہے. جہاں تک بات ہے اس ملک کے جو ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, بے شک ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اپوزیشن اس کے اوپر بات کر رہی ہے, اسے کرنی بھی چاہیے, میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے, رپورٹس بھی بن رہی ہیں, جہاں جہاں نااہلی نالائکی سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کون سا یہ جو ایک نسخہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے, اور خاص طور پر ہمارے جو ہے انقلابی جو نئے انقلابی لیڈران سے, چونکہ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے لہٰذا ان کو نکال دے. کل بھی ذکر کیا تھا ایک کمپیریٹیو انالیسس, جو آپ وہ اعداد و شمار کا سامنے رکھ کے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. اگین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو جمہوریت ہے مستحکم ہو, تو جو بھی ٹوٹے پوٹے آپ کے پاس ادارے اس وقت موجود ہیں, آپ کو انہیں جو ہے دمام تھوڑا بخشنا چاہیے, ان کا حصہ بنیں, ان کو آہستہ آہستہ پنپنے دیں, ان کو مستحکم کریں. چونکہ ہم اسمبلی میں نہیں ہیں تو لہٰذا اسمبلی کو گرا دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کرتے ہیں, تو واقعی یہ بات اب بحث ڈریگ ہوتی جا رہی ہے کہ اپوزیشن چاہتی کیا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں ایک آدھ کارٹون ایک دو بڑے اخبار میں تھا کہ بھول بلائیوں کے اندر مولانا صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, مریم صاحبہ کہیں پیچھے کھڑی ہیں, اور بلاول صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور وہ کہیں گم ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ جانا کس طرف ہے. لہٰذا جو بھی انٹرنلی اپوزیشن کے اندر یہ بات ریئلائز بھی کی جا رہی ہے. آپ لاہور کے اندر موجود ہیں, دیکھیں آج کل سارے کا سارا جو انقلاب ہے وہ لاہور سے ہی پھوٹ رہا ہے. جلسے بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں, بھرپور جلسے ہو رہے ہیں, جس طرح لاہور کا جلسہ ہوا بس ہم نے دیکھا, اور باقی بھی جو سارے بحث و مباحثہ ہے, مکالمہ نیشنل ڈائلگ جو ہے وہ بھی رائے کے اندر ہو رہا ہے. وہاں پہ چند ایک وہاں پہ ہائیلی الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے, جو گورنر سابقہ گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے ایک فارمر کولیگ ہیں, جرنلسٹ, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ بھی آج کل زیادہ ٹائم وہیں پہ گزار رہے ہیں, اور امید ہے ان کو بھی سینٹ کی ٹکٹ کی. اور اس کے علاوہ بھی باقی چند لوگ ہیں جن کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ آج کیا کرنا ہے, کس طرح آگے اس تحریک کو لے کے جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 27 دسمبر کو کیا اعلان کرتے ہیں. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا, تو ضمنی انتخابات یہ بہت بڑا, میرے خیال میں بڑا ہی دلچسپ ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے لیے کہ کیا وہ اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, انتخابات کا میں حصہ اس کا بننا چاہ رہے ہیں یا نہیں بننا چاہ رہے. ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم انتخابات کا حصہ رہیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی اور سٹوری نہیں. ماضی سے کیا حال کا منظرنامہ جو ہے وہ وضع کیا جا سکتا ہے, اور اگر پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اور استعفوں کا اعلان بھی حکومت پر دباؤ نہیں بڑھا سکا تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا پی ڈی ایم میں اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, ابھی تک پی ڈی ایم کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. ظاہر ہے دباؤ بڑھانا اس حکومت پر مقصد تھا, لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے, اور وزیر اعظم نے تو اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد ان کے اندر لڑائیاں جاری ہیں, جو کہ لانگ مارچ کے بعد مزید واضح ہو جائیں گی, اس کے اعلان کے بعد. اچھا ایاز صاحب, آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ پاکستانی پولیٹکس میچور ہو رہی ہے. آپ کو پی ڈی ایم کے ابھی تک کے جو افکار ہیں یا جو ان کے اعلانات ہیں اس سے لگا ہے کہ میچور ہوئی ہے؟ پی ڈی ایم نے کس چیز کو آگ لگائی ہے, کون سی ڈسرپشن ہوئی ہے؟ ویسے ایسا آپ کی نظر میں حکومت بھی ٹھیک چل رہی ہے اور اپوزیشن بھی ٹھیک چل رہی ہے. دیکھیے وہ نہیں ہے, لیکن دیکھیے کوئی شہری زندگی, روزمرہ زندگی کوئی ہوئی ہے. ہم جو بحث کر رہے ہیں, ہم کن مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں, اور کن کم بختوں نے استعفے دینے ہیں. استعفے جو ہیں 1998 میں میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا, میں نے استعفیٰ دیا تھا. میں سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے پاس گیا تھا, نجمی صاحب جو بعد میں لا سیکریٹری بھی ہو گئے تھے, ان سے میں نے کہا تھا یہ میرا استعفیٰ ہے, رجسٹر میں درج کریں اور مجھے اس کی رسید دیں. وہ تو ہوا. یہ کیا ہوا کہ میں نے استعفیٰ آپ کو دے دیا, آپ نے استعفیٰ مجھے دے دیا. ہم نے کہا جی ہم نے اپنے استعفے جمع کرا دیے. تو یہ کون سے وہ ہوتی ہے, کس نے دینے استعفے؟ جو ایم این ایز ہوتے ہیں وہ اتنے آپ نے بولے سمجھے ہوئے کہ وہ دے دیتے ہیں. استعفے دینے تھے تو اسمبلی سیکریٹریٹ بھیجتے نا, ٹی سی ایس کرتے, ٹی سی ایس کی رسید رکھتے. یہ ادھر سے لے کے سلمان غنی صاحب کو دے رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کو دے رہے ہیں, ہم نے استعفے دے دیے. آپ ترقی شکی کی بات کرتے ہیں.
معیشت بات سنی معیشت کی. 2 پروجیکٹس نے پنجاب گورنمنٹ کا دیوالیہ پن نکال دیا. ایک مشہور زمانہ میٹرو ٹرین, جی, دوسری اورنج لائن ٹرین. یہ دونوں نے انقلاب لانا تھا. میں تو ایک بات پہ حیران ہوں. میں تو سوچ رہا تھا کہ جس دن سے اورنج لائن چلے گی, روزانہ کے طور پہ, روزانہ کی بنیاد پہ ہماری پروگرام میں بتایا جائے گا لاہور کی تقدیر نہیں بدل گئی, اورنج لائن ٹرین. میں نے تو یار یہاں سنا ہی نہیں اورنج لائن ٹرین ہے بھی یا نہیں ہے, بنی ہے نہیں بنی, کچھ چل رہی ہے نہیں چل رہی. انہوں نے جی وہ میٹرو ٹرین سے یہ ہو جا وہ, اور میٹرو ٹرین کیا ہونی ہے, اور میٹرو ٹرین وہ مینار پاکستان تک جاتی ہے یا نہیں, اور اس دن میٹرو ٹرین ہی چل جاتی, اتھے ہی بہ کے بندے آ جاندے جیڑی ہے وہاں پہ. کون سی اورنج لائن ٹرین نے بینکرپٹ کر دیا اس کا. ان 2 پروجیکٹس کی سبسڈی اتنی ہے, 1 2 یہ اور دانش اسکول 3, ان کی آپ لگائیں کہ وہ کھاتا تخمینہ آپ لگائیں کہ وہ کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, پر بنی ہوئی ہے. ایک چھوڑ کے 3 سفید ہاتھی ہیں, ان کو آپ نے دینا کیونکہ آپ انہیں وہ تو کون سی معاشی. لیکن عمران خان صاحب نے تعلیم اور صحت کو پریورٹی دینی تھی, انہوں نے تو اس کی بات کی, دینی چاہیے تھی, اس سے قومی ترقی نہیں دینی چاہیے تھی, ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. ہم نے کتنی بار کہا ہے کہ یار وہ تعلیم بالغان آپ ہماری قیمت پہ کر رہے ہیں, حکومت میں آ کے تعلیم بالغان اپنی آپ پہلے تھوڑا کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ تو شکر ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کی وہ دیوار جو ہے وہ بچ گئی ہے. اچھا وہ لوگ بھی نہیں آتے سنڈے کو میرا خیال ہے وہاں پہ. جی شکر ہے نہیں آتے, گورنر ہاؤس اس کے لیے نہیں بنا. وہ دیکھو نا وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے وہ دیوار توڑی, شکر ہے ہائی کورٹ میں گئے روک دی. لیکن چودھری صاحب یہ جو گورنر بنے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو کونے سے جہاں مال سے وہ شروع ہوتا ہے, انہوں نے کون سی بدیے کی عمارت اندر بنا دی ہے گورنر ہاؤس کی. وہ جا کے آپ دیکھیں تو صحیح. آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں پورے اس کے وہ لاہور کا ہے ایسے گندی عمارت جو سڑک سے نظر آتی ہے, اور یہ آپ کے چودھری سرور صاحب ہیں, انہوں نے وہ بنا دی ہے. اور آپ آگے جائیں مال آف لاہور جہاں سے کینٹ شروع ہوتا ہے, وہ جو کینٹونمنٹ بورڈ ہوتا ہے, عجیب تماشا وہاں پہ لگایا ہوا ہے. جو سڑکیں ہیں نا جی, سرفراز رفیقی روڈ بریکٹس پہ نیچے اولڈ کننگہم روڈ, اچھا فلانی توفیل روڈ, اولڈ ایلیگن روڈ, جی یہ نام بدلنے کا رواج. کون کس کو برین ویو آیا وہ جو کنٹونمنٹ بورڈ میں, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے, کون سی اقوام متحدہ کی قرارداد آئی ہے کہ آپ انگریزوں کے زمانے کے وہ جو ہے وہ کر دیں. وہ کنٹونمنٹ بورڈ کوئی نہ کہنے والا ہے. عمران خان جو ہے یہاں آتے ہیں, انہیں کوئی ہو, ان کو تو جھاڑ پلانی چاہیے ان کو, اور وہ فوراً رات کو وہ مٹانا چاہیے. آپ کے شہر میں یہ ہو رہا ہے. گورنر ہاؤس کی وہ جو دیکھیں چودھری سرور صاحب نے وہ کون سی عمارت بنا دی. بالکل, یہ تو سلمان صاحب بتائیں گے نا کون سی عمارت. گورنر ہاؤس کے اندر یونیورسٹی بننی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بننی تھی, وہ تو سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا. نام بدلتے ہیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ وہ جو انہوں نے ٹھیک کہا کہ جس نے استعفیٰ دینا ہے وہ تو سیکرٹری اسمبلی کے پاس جائے. بالکل. اور 1998 میں یاز امیر صاحب نے استعفیٰ دیا اور 2008 میں پھر جا کے ان کی ٹکٹ لے لی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کو ایک وجہ سے استعفیٰ دیا پھر اسے دوسری بات دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ جی ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں ایشوز پہ ہی بات کرنی چاہیے. ایک بات تاکہ گورنمنٹ بھی اگر ڈائریکشن اس کی نہیں یہ کوئی ایسی بات مجھے بتا دیں کہ کون سی ماضی کی اپوزیشن نے نہیں کیا جو آج کی اپوزیشن کر رہی ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہی ایک پرانی فلم ہے جسے بات ہے کہ کوئی ایک نیا تجربہ, کوئی ایک بڑا کارنامہ. مجھے یاد ہے خاور صاحب نے اس وقت کرونا کے بارے میں کہا تھا کہ جی گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ کو ایک بڑا پلس ضروری ہوتا ہے حکومت کے لیے. اب ہم نے یہ بات کی کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو بھی دیکھیں نا, انڈیا سے ان کی ایکسپورٹ چائنا سے بنگلہ دیش سے ختم ہوئی ہے. جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, آپ ماضی کی حکومتیں اور اپنے درمیان کوئی فرق تاری نہیں کریں گے. وہی بات ہے نا کہ آپ جب ہم کہتے تھے کہ جی ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا, کل یہاں پر ذکر ہوا رشوت کا, اور اچھی بات ہے کہ ایاز صاحب نے پروگرام سے پہلے آگے یہ تو ایگری کر لیا کہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا ہے اور یہی کیفیت ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرے. حالانکہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں کچھ جذبات میں آیا, لیکن جب میں نے سوشل
سوشل میڈیا پہ اور باقی لوگوں آپ کے سامنے ایک ٹیلی فون بڑے امپورٹنٹ آدمی کا آیا, اس نے کہا 100% آپ درست کر رہے ہیں. بات یہ کہ رشوت خوری بڑی ہے, مہنگائی بڑی ہے, بے روزگاری بڑی ہے. اب بات یہ کہ ابھی آپ کے پاس 2.5 سال موجود ہیں, آپ یہ اپوزیشن کا بخار اپنے اوپر سوار نہ کریں. دیکھیں میڈیا کے اندر سے جو بات ہوتی ہے وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بھی تو کوئی ایشوز ہیں. اور عائشہ سب سے زیادہ دیکھیں, میں جب 30 اکتوبر کے جلسے کی بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل فورس تھی جس کی طرف نوجوان غالب ہوئے تھے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کو اہمیت دیں گے. لیکن قومی بدقسمتی اور سیاسی بدقسمتی یہ وہی موقع پرست, وہی ابن الوقت, وہی مافیاز نئی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے. اور کیا آپ ان سے یہ توقع کریں گے کہ وہ آ کر نوجوانوں کا مسائل حل کریں گے یا اپنے حلقوں میں؟ دیکھیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت تک کی جو صورتحال ہے کہ جو آج کی اپوزیشن ہے, میں کیا یہاں مسلسل نہیں کہتا رہا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ استعفے دیں گے, اس لیے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے حکومت کے اندر آنے کے چانسز ہیں وہ کبھی یہ آپشن استعمال نہیں کریں گے. لیکن وہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ایشو ہے, یہ گورنمنٹ نے ایشو ہے. اصل ایشو تو ہے لانگ مارچ کا, اور اس کے بارے میں میں ابھی بتا دوں. دیکھیں انہوں نے استعفے کا آپشن آخری طور پہ رکھا تھا, اور یہی عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا. انہوں نے بھی استعفے آخری آپشن کے طور پہ دیے تھے. اصل ایشو آئے گا لانگ مارچ کا, اور اگر لانگ مارچ کے حوالے سے وہ یہ تحویلیں پیش کریں گے کہ جی سردی ہے, کرونا ہے, تو وہ ابھی قوم کو بتا دیں. بات یہ کہ تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اور لانگ مارچ اگر وہ اسلام آباد لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تو طاری ہوگی. اور جناب پرائم منسٹر نے کل کہا کہ 7 دن کے لیے وہ بیٹھے, میں دعا کرتا ہوں تو میں سوچ لوں گا کہ میں استعفیٰ. بھائی مولانا فضل الرحمان بھی تو وہاں پر پہنچے تھے نا, وہ اپنی پارٹی کو لے کے گئے تھے کسی پولیٹیکل فورس کو. دیکھیں یہاں پر مقتل درہ کی بات کی گئی, اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ مقتل درہ کی اپنی حیثیت ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب لوگوں کا ہجوم نکلتا ہے نا, پھر کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, پولیٹیکل فورس ہو یا کچھ اور ہو. تو بات یہ کہ کیا واقعتاً لوگوں کا ہجوم وہاں پر جائے گا, یہ سوال اپوزیشن کے لیے ہے. اور یہ بات پروفیسر صاحب اکثر کرتے ہیں اور یہ بات ان کی درست ہے کہ جب آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک پازیٹیو اور مؤثر اپوزیشن وہ ایک متبادل بھی تو پیش کرے نا. کہ اس ساری صورتحال یہاں پر آپ لے آئے ہیں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام مسائل اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں. کل کو آپ آئیں گے تو کیا وہ آٹا 35 روپے پہ چلا جائے گا؟ کیا وہ چینی جو آپ 110 پہ لے کے گئے ہیں وہ 55 روپے میں آ جائے گی؟ اور جو دالوں پہ اور گھی میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ پیچھے چلی جائے گی. لہٰذا اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہے جمہوری سسٹم میں, اور حکومت کا. اگر دونوں اپنا اپنا رول ادا کریں گے تو پاکستان میں ڈیموکریسی مضبوط ہوگی, نہیں تو پھر مقتدرہ کا غیر معمولی صورتحال طاری ہوتی ہے جب سسٹم یوز ہو اور ڈی این اے جانتا ہو. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ لانگ مارچ ہو, استعفوں پہ تو گفتگو ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب استعفے سپیکرز کو پہنچ جائیں گے, یعنی سیکٹری کو سبمٹ کر دیں گے, وہاں سے اکنالجمنٹ لے لیں گے, جو فارمل ایک طریقہ ہے, تب استعفوں کی امپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. ورنہ آپ اسی طرح لانگ مارچ کا یہ ہے کہ جب لانگ مارچ کا اعلان ہو جاتا ہے, لانگ مارچ چل پڑتی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ بات کی جائے گی سسٹم پہ امپیکٹ کیا ہوگا. کیونکہ ان چیزوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں منظر کیا ہے. استعفوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی سارے استعفے دے دیں, بڑے آسانی سے ہم اس وقت گفتگو کر سکتے ہیں. ہائپوتھیٹیکل ہے نا, فرضی ہے نا. اصل دیکھنا یہ ہے کہ ایکچولی ہوتا ہے, کتنے لوگ کرتے ہیں, لانگ مارچ ہوتی ہے, کتنی مؤثر لانگ مارچ ہے, اس وقت یہ بات ہوگی. اس وقت جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو ہے اقتصادیات کا مسئلہ. 2 مسئلے ہیں اس وقت, ایک ہے اقتصادیات کا مسئلہ, دوسرا ہے معاشرے کے اندر جو اتنے تضادات, خاص کر جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اندر جو تضادات ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے اکنامک کویسچنز کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. دیکھیے 2 سیکٹر ایسے ہیں جس میں تھوڑی بہت ہمیں پروگریس نظر آتی ہے. ایک تو ابھی ٹیکسٹائل کا ذکر ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا کنسٹرکشن بزنس ہے, اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں امپروومنٹ نظر آتی ہے. لیکن اس کے اصل جو پرابلم جو ہے گورنمنٹ کی, کسی بھی گورنمنٹ کی ہوگی, وہ یہ ہے کہ وہ جو ادارے جو گورنمنٹ کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں, سٹیل مل ہے, ریلوے ہے, اور ایون پی آئی اے لائبلٹی ہے, آپ کب تک ان کو پیسے دیتے رہیں گے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح یہ لاہور کی بات ہوئی ہے, جو ٹرانسپورٹ سسٹم نیا انٹروڈیوس ہوا ہے, وہ بھی لائبلٹی بن چکا ہے. اور پھر ایک اور بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر تیسرے دن اتنے ملین روپے کا ایک پروجیکٹ آپ اناؤنس, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جب فیوچر ٹینس میں بات کرتے ہیں, دیکھیے اس کا اصول یہ ہے کہ آپ 1-2 پروجیکٹ کو اٹھائیں,
ان کو تکمیل کریں, ان کی اگر ویلفیئر ہوگی اس سے عوام کو فائدہ ہوگا تو پھر عوام خود آپ کے کام کی تعریف کرے گی. اب یہ اس قسم کے پروجیکٹ, ہم نے شہر بنانا ہے, ہم نے فلاں چیز بنانی ہے, 6,000 ملین کا ایک اور پروجیکٹ یہاں لاہور میں اناؤنس ہوا ہے, تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو یہ ہے کہ اگر آپ پی آئی اے کو ڈیل کرتے ہیں, آپ اس کو اسٹیل مل کو ڈیل کرتے ہیں, اگر اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں کنسنسس نہیں ہے تو گورنمنٹ جو بھی کرے گی وہ اپوزیشن اس کی مخالفت کر دے گی. جب تک آپ میں ایک منیمم ایگریمنٹ نہیں ہوتا, آپ پارلیمنٹ جا کے جب کوئی گفتگو نہیں کرتے, اس وقت تک پاکستان کی اکانومی خیرات پہ چلے گی, اور باہر سے جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ جو پیسہ بھیج دیتے ہیں وہ ہمارے 2 میجر سورسز ہیں انکم کے, اور ان کا پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی, نہ آپ کی سیاست ٹھیک ہوگی, نہ کوئی اور چیز ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بات یعنی کہ جو پاکستان کے بڑے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس پر ہمیں ایک جواب مل گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. فیو منٹس لیفٹ. اور خاور, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب کو سنا کہ کیسے جو ہمارا معاشی استحکام ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہمارے سیاسی استحکام سے. تو عمران خان صاحب 2021 میں یہ پرومس کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے. دیکھیں, ایک تو جہاں تک ہمارا تھنک ٹینک پروگرام ہے وہاں پہ یہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے یہ کوئی سیریس نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی سنجیدگی کا ایلیمنٹ نہیں ہے, ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ہم انتظار کریں گے, یا اس پہ بحث دوبارہ اس وقت کریں گے جب یہ استعفے اسپیکر نیشنل اسمبلی یا اسپیکر پروونشل متعلقہ تک پہنچیں گے. جہاں تک بات ہے ہمارے معاشی استحکام کی کہ جو بھی حکومت کی طرف سے ڈفرینٹ پالیسیز وہ آگے لے کے چل رہے ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی کے اندر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی 4 سال, وہاں سے جتنے تبصرے تجزیے ہم نے سنے تھے وہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی نااہل نالائق نئے لوگ آئے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ والی ساری کی بات ہے, اور وہ جی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بعد میں ہم نے دیکھا وہاں پہ آن گراؤنڈ کافی چیزیں بہتر ہوئیں اور ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی. اب یہاں پہ بھی بظاہر چیزیں جو ہے شاید سلمان غنی صاحب کو نظر نہیں آ رہی, لیکن آن گراؤنڈ کچھ میرے خیال میں چیزیں بہتری ہیں. فار ایگزامپل میرے نزدیک یہ بہت اچھا یہ انیشیٹو ہے, یہ جو ہیلتھ انشورنس دی جا رہی ہے. میں پنجاب میں بھی کوئی 60-70 لاکھ خاندانوں کو مل گیا ہے, کے پی سارا کور کر دیا گیا ہے, اسی طرح اے جے کے کو بھی دیا جا رہا ہے. دس از سم تھنگ ویری گڈ. باقی ڈفرینٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈسٹری, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, آئی کم فرام سیالکوٹ, وہاں پہ انڈسٹری ٹھیک ہو رہی ہے. جس طرح بھی ذکر ہوا ٹیکسٹائل کا, کنسٹرکشن کا تو ایسا شعبہ ہے وہ تو آپ کو ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یقین کریں پلمبر ڈھونڈنے چلے جائیں یا کوئی اس طرح کا بندہ کام کے لیے ڈھونڈنا چلا جائے, وہ نہیں مل رہا آج کل. کم از کم اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے. کافی زیادہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں, لوگ وہ آگے چل رہے ہیں. سیاسی استحکام بالکل اس کے بغیر کسی بھی ملک کے اندر جو ہے آپ کا معاشی استحکام نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کون پیدا کر رہا ہے. ہاں, میں کل کلاں کو جب شہباز شریف صاحب اللہ کرے ان کو ضمانت مل جائے, جس طرح شہباز حمزہ بھی باہر آئیں, یہ لوگ باہر نکلیں, یہ کو لیڈ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. کیونکہ باقی جو ہمارے محترم قائد ہیں وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. لندن میں بیٹھ کے ملک کے اندر کوئی آپ ایسا نہیں کر سکتے, انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. ایک مفروضے کے تحت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی سندھ میں بیٹھ کے سندھ کے اندر عدم استحکام پیدا کریں گی. اسلام آباد میں لانگ مارچ ضرور کریں, لانگ مارچ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. محترم عمران خان صاحب بھی آ کے 126 دن بیٹھے رہے ہیں. اس سے پہلے مولانا صاحب بھی آئے, ان کو اچھا پروٹوکول ملا, ان کو ایک اچھی جگہ پرووائڈ کی گئی. اور تیسری بات فائنل میں ضرور کرنا چاہوں گا, یہ جو بات کرتے ہیں نا ابہام میں, جی گلی کوچوں میں چلے جائیں وہاں پہ پوچھ لیں کہ جی مقتدرہ اوپر ہے یا مقتدرہ نیچے ہے. کم از کم اتنا کریڈٹ تو آپ پرائم منسٹر عمران خان کو ضرور دے دیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پنڈی والے ہیں مجھے کام نہیں کرنے دے رہے. ماضی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ اعتراض کرتی رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, ہمیں ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. پرائم منسٹر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی یا کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے ایشو نہیں ہے, راولپنڈی کی طرف سے تمام میری پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر ایشو کیا رہ گیا؟ مان لیں بات. دیکھیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے قطع نظر بالکل جو
چیزیں پاکستان میں جس رفتار سے ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. اس میں کوئی ایک ڈرا بیک ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پرانے ہوں جو 30-35 سال, کئی چیزیں ہیں جس میں پیسہ نہیں لگتا لیکن آپ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. ایک میں کہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے, انہوں نے جو ایک ادارے کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جو ایک نوٹس لیا ہے, انہوں نے کہا آپ جواب دیں, یہ امپورٹنٹ چیزیں یہ چیزیں سیاسی پارٹیز کو بات کریں گے. حکومت کرتی نظر آئے گی تو ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے پروفیسر, بالکل ٹھیک ہے, اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو عقل سے کام لینا چاہیے, دونوں کو ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, دونوں کو گفتگو کی ضرورت ہے. اقلیت پسندی کا یہی تقاضا ہے. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے, اللہ نے کے بان.